بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں زین العابدین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جہان سیاست۔ آج کے پروگرام میں سب سے پہلے ظاہر ایرانی صدر اور ان کے ساتھیوں کی جو جاں بحق ہوئے وہ ہیلی کاپٹر حادثے میں، اس سے بات کریں گے اور اس کی وجوہات کیا ہیں، تھوڑا سا اس پہ غور کریں گے، اور اس کے ساتھ روس کا ٹیکٹیکل وار ہیڈ کی جو مشق شروع کی ہے اور خلا میں ایک دفعہ پھر اسلحہ کی بات ہوئی ہے، اس پر بات کریں گے، اور پھر فلسطینی ریاست کی حمایت میں اسپین، ناروے، آئرلینڈ کی حمایت کرنا، یہ اسرائیل کا اس پہ برہم ہونا، اس کا ذکر ہوگا، اور غزہ میں تو بمباری جاری ہے، وہ رک نہیں رہی ہے، اس پہ ہی بات کریں گے۔ لیکن پھر آخر میں بات کریں گے ہم بھارت میں ہونے والے انتخابات کے 8ویں مرحلے کی، جس میں جموں کشمیر کی وادی میں بھی انتخابات ہوں گے۔ مودی صاحب نے کیا 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 ہے اس پہ بات کریں گے، اور کیا نیا پلان ہے ان کا مقبوضہ کشمیر کے بارے میں، اس کا ذکر کریں گے۔ یہ ہیں آج کے موضوعات۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اور السلام علیکم ناظرین کرام۔ آج ایک بڑی انتہائی افسوسناک خبر پر جو کہ 2 روز پہلے ہوئی ہے، 3 روز پہلے ہوئی ہے، اس کا ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ جناب محترم ابراہیم رئیسی جو تھے ایران کے صدر، جو سب سے پہلے پاکستان بھی تشریف لائے اور اس کے بعد میں سری لنکا گئے، اور پھر سارے ملکوں کے جو برادر ملک ہیں، آپ آس پاس کے سارے ملکوں سے وہ دوستی کے خواہاں تھے، اور جو ایک متحرک ایران کی جو خارجہ پالیسی تھی اس کو متحرک کر رہے تھے، ان کی شہادت ہوئی ہے، اور بہت اچانک ہوئی ہے۔ اگرچہ اس کی شہادت کے بارے میں شبہات ہیں، جو میں نے اگر ایک خاص اینگل سے دیکھا جائے، جس طرح کی ان کی کاوشیں تھیں، اس سے تو صاف نظر آتا ہے کہ یہ ایک عالمی سازش ہے، اور اس میں ایسے ممالک شامل ہیں جن کے نام لیتے ہوئے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہر دنیا کی ہر سازش میں وہ ملوث رہتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی ایسا اقدام کرتے ہیں کہ جو آدمی بھی مسلم دنیا کا رہنما بننا چاہتا ہے یا مسلم دنیا کو متحد کرنا چاہتا ہے، اس کو مار دیا جاتا ہے یا اس کو بے عزت کر کے نکال دیا جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے، یعنی ابھی ہم نے چھوٹے کا لفظ تو مناسب نہیں ہے، جب ہم جوان تھے بھرپور، اس زمانے میں جنرل ایوب کا دورہ تھا، اور جنرل ایوب صاحب جنرل صاحب نے جو ترقی کی تھی پاکستان کے اندر، جو ہمارے معاشی ترقی ہوئی تھی، وہ بہت زیادہ تھی، اور اس کے علاوہ جو ہماری جو اسپیس میں بھی ترقی تھی، تو پورے خطے کے اندر ہم واحد لوگ تھے جس نے کہ ریبر 1 اور ریبر 2 میں نے پہلا ہم نے راکٹ پھینکا تھا، جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ پاکستان جو ہے جو اسپیس کے معاملے میں پورے خطے کے اندر پہل کر چکا ہے، اور ہمارے بارے میں یہ کہا جانے لگا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ بہت جلدی ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا اور عالمی بڑی طاقت بن جائے گا۔ اس وقت ہم نے دیکھا کہ ایوب کے ساتھ، اس زمانے میں ایوب کے دور کے اندر 3 بڑے ممالک تھے جو کہ امریکہ کے ساتھ میں تھوڑی سی بہت مقابلہ کرتے تھے یا ان کی مخالفت کرتے تھے، جس میں کہ صدر ڈیگال تھے فرانس کے، صدر سوکارنو تھے انڈونیشیا کے، اور ایوب صاحب تھے۔ ایوب صاحب ان کی مدد سے آئے تھے، لیکن بعد میں پھر وہ فرینڈ ناٹ ماسٹر کی کتاب لکھ کر انہوں نے ان سے دشمنی مول لے لی، تو ان کے خلاف جو پھر سازشیں کی گئیں، تو اس میں جو شہاب نامے میں ان کا ذکر ہے۔ تو اب یہ بات میں نے اس لیے برصغیر تذکرہ آپ سے کی ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں اب دوسری بات ہم ضیاء الحق کہتے ہیں کہ آپ کو جتنا بھی ضیاء الحق کے بارے میں آپ کہیں، بہت لوگوں کو اس پہ اختلاف ہے، لیکن امر واقع یہ ہے کہ جو جنگ انہوں نے سوویت یونین کے خلاف لڑی، اس میں جو خود امریکی کہتے ہیں کہ دیٹ واز دی وار آف ضیاء، جنرل ضیاء کہتے ہیں، تو ہم دیٹ واز دی وار آف جنرل ضیاء، اور جنرل ضیاء نے بہت خوبصورتی کے ساتھ وہ وار لڑی، اور اس کے بعد میں جب جنرل ضیاء نے کہا کہ بھئی ہمیں اس میں حصہ دو، اور ہمیں جو تم چھوڑ کے یہاں برڈن کر کے جا رہے ہو، اس کے بجائے ہمیں کشمیر کو دو یا کوئی اور ہمارے ساتھ سلوک کرو، تو انہوں نے اس کو مار دیا۔ اب یہ بات تو یہ کہی جا رہی ہے کہ کیونکہ روس نے اس پہ یہ بات بھی آئی بیچ میں، جب ہم بہت قریبی تھے، بہت سے خاص پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے، تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جی بھی اس کے پیچھے ہے ضیاء الحق کے مرڈر میں، لیکن بہرحال ان کا مرڈر تو ہوا۔ امریکہ کے لوگوں کو جب آئے، یہاں کا ڈیلیگیشن آیا، تو ان کو بھی کہتے سنا کہ بھئی یہاں آنے کے بعد ہمیں بہت سی باتوں کا پتہ لگا، تو میں خود بھی ان کے جنازے میں شریک تھا۔ جو آدمی بھی امریکہ کو آنکھیں دکھانے کی کوشش کرتا ہے یا اتحاد بین المسلمین کی بات کرتا ہے، وہ مشکل میں آ جاتا ہے۔ اب آپ اس کو دیکھ لیجئے، نواز شریف کو دیکھ لیجئے کہ نواز شریف نے جب ایٹمی دھماکہ، بھٹو صاحب کو لے لیجئے پہلے، تو بھٹو صاحب نے تمام ان کی خامیوں کے باوجود بھی
وہ ایٹمی طاقت بنانے کی جت گئے تھے تو ان کو بھی سزا ملی، پھر وہ ضیاء الحق کو ملی، پھر وہ اس کے بعد میں نواز شریف نے ایٹمی دھماکہ کیا، ان کو سزا ملی، پھر پرویز مشرف صاحب کو بھی اسی پروسیس سے گزارا گیا کیونکہ انہوں نے جو وار لڑی اور اس میں جو امریکہ کے خلاف جو منصوبہ بندی انہوں نے کی تو اس کی وجہ سے پھر ان کو ہٹایا گیا۔ تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ جو ایرانی صدر تھے یہ بہت زیادہ متحرک شخصیت کے مالک تھے، اور اس کی وجہ سے ان کی جو ہے ایک تو بات یہ تھی کہ میری دوسری آپ یہ اینگل تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ ایک انٹرنیشنل اگر انداز سے دیکھا جائے تو پھر شبہ اس بات پہ جاتا ہے کہ یہ انٹرنیشنل کانسپریسی ہے جس کے اندر اسرائیل ملوث ہو سکتا ہے، جس کے اندر امریکہ ملوث ہو سکتا ہے، جس میں CIA ملوث ہو سکتی ہے، موساد ملوث ہو سکتی ہے، یا خود جو ہے یہ بات بھی ہم کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے کہ پڑوسی ممالک بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آذربائیجان کے ساتھ میں اور خود ایران کے درمیان میں کوئی اچھی تعلقات نہیں ہیں، اچھے تعلقات نہیں ہیں، ان کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا آذربائیجان میں، لیکن وہ ایک ایسے منصوبے کی افتتاح کرنے گئے جو کہ ایران اور آذربائیجان نے مشترکہ طور پر ایک جو وہاں پر ڈیم بنایا تھا جو کہ دونوں ملکوں کے فائدے میں تھا، اس کے افتتاح کے لیے گئے تھے، جس سے اندازہ ہوتا ہے ان کی حب الوطنی کا اور ایران کی جو کہ اس سے محبت کا کہ وہ اپنے ملک کے لیے کتنا بڑا کام کرنا چاہ رہے تھے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر اس ایک لحاظ سے تو یہ بات بھی درست ثابت ہوتی ہے کہ بھئی اچھا یہ کسی بھی صدر کو آپ کیسے تنہا چھوڑ کے جا سکتے ہیں جبکہ ان کا ایک اسکواڈ ہو، 3 ہیلی کاپٹر چل رہے ہیں، وہ تو بچ کے آ گئے جو ان کے سپورٹ کے تھے، اس کو چھوڑ کے آ گئے آپ مرنے کے لیے۔ کبھی ایسا ہوا ہے؟ پھر آپ کو اس کا پتہ کس نے دیا؟ یعنی آپ کے پاس ایرانی اتنی باتیں کرتے ہیں، ان کے پاس یہ صلاحیت نہیں تھی کہ اپنا صدر مر گیا، شہید ہو گیا، آپ اس کو پتہ نہیں لگا سکتے۔ تو پھر وہاں سے ڈرون آیا ترکی سے، جس ڈرون میں یہ صلاحیت تھی کہ جہاں پر بھی وہ جو یعنی ہیٹ ہے یا اس کی جو ہے میٹالک جو ہے اس کو کس طرح سے کر لے، تو وہ اس میں ڈاٹا سسٹم بڑا زبردست تھا، اس نے بتایا کہ صاحب یہاں پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اس میں مرزا صاحب ایرانیوں نے بھی رد عمل دیا ہے، انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، ہمارے ڈرون نہیں تلاش کیا ہے، نہیں، غلط بات ہے وہ، انہوں نے بھی نہیں اس پہ بات کی۔ ترکی نے ان کو بتا دیا کہ یہاں ہیں، اس کے بعد میں ان کے ڈرون گئے ہیں۔ انٹرنیشنل رپورٹ ہے، آپ ایرانی آپ اس کو کور اپ کریں تو وہ اپنے کور آدمی کے کر لیے وہ سکتے الگ ہیں، بات جی۔ ہے، تو انٹرنیشنل رپورٹ تو دین اینڈ دیر آ جاتی ہے نا جی آج کے دور کے اندر۔ تو اب وہ ایرانی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ اپنا کور اپ کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے، لیکن انٹرنیشنل رپورٹ تو یہی ہے کہ بھئی ترکی نے کے جہاز جو بہت ہی ان کے ڈرون ہیں جو کہ بہت ہی جدید ہیں، جن کے پاس وہ ہیٹ سسٹم ہے، جس کے ذریعے ہر طرح کے سسٹم ان کے پاس موجود ہے، جس کے ذریعے سے انہوں نے لوکیٹ کیا کہ صاحب یہاں ہیں۔ جی، ایرانی تو ڈھونڈتے پھر رہے تھے، 3 دن پتہ نہیں چل رہا تھا ان کو، پورا رات گزر گئی، پورا دن گزر گیا، ان کو پتہ نہیں تھا۔ اینی ہاؤ جو کوئی بھی وجہ ہو، ایک مسلمان کی موت ہوئی ہے، ایک مومن کی موت ہوئی ہے، ایک شہادت ہوئی ہے، آپ موت کے معنی میں آپ شہادت کے معنی میں لیں، ایک ایسے آدمی کی شہادت ہوئی ہے کہ جو کہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بہترین آدمی تھا، جو پاکستان بھی تشریف لائے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں پاکستان کے مسلمانوں سے خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ تو اتنا بڑا آدمی کی شہادت ایک المیہ ہی ہے مسلم دنیا کے لیے، اور ہم اس میں سوگوار ہیں، اور اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ میں جو بھی ان سے محبت کرتے ہیں، اور ان کا یہ بات ضرور ہوئی ہے کہ جو ان کا سفر آخرت بھی ہوا ہے وہ بھی بہت شاندار ہوا ہے۔ جو کچھ بھی ہوگا ہر ایک آدمی کو اپنے اللہ کی رضا کے مطابق جو اللہ نے وقت متعین کیا ہے وہ تو وقت اسی وقت اس کی موت ہوتی ہے، لیکن اتنی اچھی موت ہونا ہے کہ جس میں کہ اس کی 4 جگہ پر ان کی جو نماز جنازہ پڑھائی جا رہی ہو، جی، جا کر ان کی جو ہے وہ مشہد کے وہ رہنے والے تھے، تبریز میں ان کی نماز جنازہ ہوئی، تہران میں ہوئی، مشہد میں ہوئی، تہران میں 2 مرتبہ ہوئی، اور پھر اس کے علاوہ بڑی بات یہ ہوئی کہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ صاحب نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ نے بھی شرکت کی، نماز میں 40 سے زائد دنیا بھر کے جو اعلیٰ سطح کے غیر ملکی وفود نے شرکت نہیں، 10 سربراہان مملکت بھی اس میں موجود تھے، 30 سے زیادہ وزراء اور اعلیٰ اور عہدیدار شامل تھے۔ یہ ہم نے عبداللہ جب شاہ عبداللہ آف اردن ہوا تھا اس وقت دیکھا تھا کہ امریکہ کے صدر بھی گئے تھے، پاکستان کے وزیر اعظم بھی گئے تھے۔ نواز شریف صاحب سے ہم نے پوچھا، نواز شریف صاحب سے جب جب انہوں نے ہمیں مشیر بنانے کا فیصلہ کیا تو 2 منٹ میں تو فیصلہ ہو گیا کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ دیں گے، ہم نے کہا جی دیں گے، اب آپ ہمارے ہیرو ہیں کیونکہ آپ نے ایٹمی دھماکہ کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر میں نے سوال کیا ان سے کہ بھئی اب آپ جب ایٹمی طاقت بن گئے تو آپ کو کیسے لگتا؟ کہ میرے صاحب بڑا مزہ آتا ہے۔ میں نے کیسے؟
کہنا جب میں شاہ عبداللہ کی وفات پہ گیا تو جو کلنٹن تھا وہ مجھے میرا کمرہ ڈھونڈتا پھر رہا تھا، اسی ہوٹل میں وہ بھی ٹھہرا ہوا تھا، اسی ہوٹل میں بھی ٹھہرا تھا. تو اب یہ شان نواز شریف نے بیان کی. تو اب اس دور میں بھی عبداللہ کو بھی، کنگ عبداللہ کو بھی یہ بڑا مرتبہ ملا، اگرچہ وہ کنگ عبداللہ تو کیونکہ امریکہ میں تھا، لیکن یہ تو ایک آزاد ملک کا آزاد شہری تھا، ایک مومن آدمی تھا. تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بہرحال جس کو بھی یہ کہا، بزرگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے کسی بزرگی کی دیکھنا ہو، کسی کو دیکھنا ہو وہ جنتی ہے، تو اس کی نماز جنازہ سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے. جی اگر اتنی بڑی تعداد میں لوگ نماز جنازہ ادا کریں، پھر مشہد میں ان کو دفن ہونا، حضرت امام علی رضا کے روزے پر میں دفن ہونا، یہ ان کے بڑے اعزاز کی بات ہے. تو ہم ان کے ابراہیم رئیسی صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، بلکہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں، کیونکہ وہ شہید ہیں. تو اور ساتھ ساتھ میں ان کے جو تمام ایرانی جو لوگ ہیں ان سے محبت کرنے والے ہیں، خود آیت اللہ خامنہئی صاحب ہیں ان کو، اور جتنے بھی ہم لوگ خود ہیں اپنے آپ کو بھی، اور جو ان کے جو ورثہ ہیں ان کو بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کو جو ہے وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا نقصان ہے مسلم دنیا کے لیے، جو کہ اتنا ایک عظیم شخصیت جو کہ ہمارے جوڑنے کے لیے بڑی متحد تھی، مستعد تھی، اور عملی طور پہ قدم اٹھا رہی تھی، وہ آج اب اس دنیا میں ہمارے سے بچھڑ گئے ہیں. جی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو وزیر اعظم گئے ہیں انہوں نے بھی، وہ ہم تھوڑی سی بات کر لیں کہ آیت اللہ خامنہئی صاحب سے انہوں نے ملاقات کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ابراہیم رئیسی صاحب کا جو پیغام ہے اس کو ہم آگے بڑھائیں گے. ظاہر ہے کہ وہ یہاں محبت بھری باتیں کر کے گئے تھے، اور اس نے کہا کہ جو کچھ بھی اچھے الفاظ ادا کر ہو سکتے ہیں وہ انہوں نے سب ادا کیے. تو شہباز شریف صاحب کو بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی عوام کی نمائندگی کی ہے، جو کہ ایک قابل تعریف بات ہے، اور اس طرح سے کی ہے کہ ان کے ساتھ میں جو ہے جو وفد گیا تھا وہ بھی بھاری وفد تھا. جی کئی وزراء اس میں شامل تھے، خود وہ گئے ہیں. تو انہوں نے حق ادا کیا اپنے پڑوسی ہونے کا، اور وہ بہت ہی اچھی علامت ہے. پاکستانیوں کے دل اس سے خوش ہوئے کہ ہم نے اپنے بھائی کی موت میں، جو کہ ایک برادر اسلامی ملک کا ایک عظیم لیڈر تھا جو ہم سے جدا ہو گیا، اس کی وفات کے موقع پر آیت اللہ خامنہئی صاحب سے بھی ملاقات کا موقع بھی ان کو مل گیا، ان کو تعزیت کا بھی موقع مل گیا، اور پاکستان کی نمائندگی کا موقع مل گیا، اور پاکستان کے لوگوں کے جذبات کا اظہار کرنے کا بھی موقع مل گیا، جس سے پاکستان کے اور ایران کے درمیان میں جو جذبہ خیر سگالی ہے وہ بڑھے گا. وہ جو جس ویژن پہ وہ کام کر رہے تھے، کیا اس کو بریک لگ سکتا ہے، یا پھر ایران میں کوئی سسٹم ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو میں اس طرح کرتا ہوں کہ دنیا بھر کے جو اب آپ کو معلوم ہے کہ میں فورن افیئرز کا سبسکرائبر ہوں، جو امریکہ سے نکلتا ہے، میں روزانہ اس کو پڑھتا ہوں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے جب پہلے ایک تو بات میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، جب ابراہیم رئیسی آئے تھے تو میں نے آپ سے اور اپنے سب لوگوں سے کہا تھا کہ یہ آدمی کو مار دیں گے. یہ بات تو آپ اگر یاد کا ہے تو آپ بتا دیں. آپ سے بالکل یاد ہے کہ یہ نشانہ میں نے کہا کہ یہ جس طرح کا یہ متحرک آدمی ہے اس کو یہ زندہ نہیں چھوڑیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایران ہے اب بکھر جائے گا، وہاں پہ جو باتیں کر رہے ہیں. تو جب امریکہ کا دانشور یہ فارن افیئرس میں یا اس قسم کے جو اب وہاں پر ہیں اس پہ لکھنا شروع کرتے ہیں، تو وہ ایک فیڈ انفارمیشن ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی سازش جو ہے ایران میں آفنگ ہے، جو یعنی ایٹ ورک ہے، کام کر رہی ہے، متحرک ہے، جو ایران میں یہ خلفشار پیدا کرے، جس کا یہ حصہ ہے جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ صاحب یہ لوکل لوگوں کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس کو سپریس کریں، اور یہ باتیں جو بھی کر رہا ہے اس کو منع کریں کہ آپ یہ مہربانی کر کے ایران کے بارے میں یہ خبریں نہ پھیلائیں، اس سے کہ وہاں پہ ملک میں انتشار پھیل سکتا ہے. اور ہمیں ایران میں اپنے پڑوسی ملک میں انتشار نہیں چاہیے. ہمیں ان کی یکجہتی چاہیے، کیونکہ ایک دفعہ اگر خطے میں ابھی انڈیا کے بھی ہم چاہتے ہیں، انڈیا کو بھی اگر فرض کر لیجیے کہ اگر انتشار کا شکار ہو جاتا ہے تو ہم بھی اس سے متاثر ہوں گے، اور اگر ہم انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں تو سب متاثر ہوں گے، انڈیا بھی ہوگا، ایران بھی ہوگا، افغانستان بھی ہوگا. تو یہ جو لوگوں کو یہ جو طریقہ کار ہے اس سے بچنا چاہیے.
اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ جو انہوں نے شروع کر دیا ہے جو باہر کے ملکوں کا ہے، کیونکہ ایک آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جو سب سے پہلا پروگرام کیا تھا جب ہم 2013 میں اس میں شامل ہوئے تھے، جی سچ ٹی وی میں سچ بات کا ہم نے پروگرام، اس وقت ہم تبدیلی تبدیلی کے نام سے پروگرام کرتے تھے، جی تو اس پروگرام میں ہم نے یہ بات کہی تھی، جو سب سے پہلا ہمارا پروگرام ہوا تھا یہی ہوا تھا کہ یہ ہمیں ایران کو چھوٹا ملک بنانا چاہتے ہیں اور پاکستان کو چھوٹا ملک بنانا چاہتے ہیں اور سعودی عرب کو چھوٹا ملک بنانا چاہتے ہیں، اور ہم چھوٹا ملک اس طرح بنانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کا کچھ حصہ جو ہے وہ گریٹر بلوچستان میں بنانا چاہتے ہیں، ایران کا سیستان لے کر بنانا چاہتے ہیں، جی اور ان کا جو آواز ہے وہ چھیننا چاہتے ہیں، ان کا جو آذربائیجان سارا علاقہ وہ آذربائیجان کو دینا چاہتے ہیں، اور پاکستان کو بھی اس طرح سے ہمارا خیبر پختونخوا گلگت بلتستان بھی افغانستان کو دینا چاہتے ہیں۔ تو اس کی مزاحمت تو شروع ہو گئی ہے، ہم نے اس کو فیل کرنے کی کوشش کی ہے، ایرانیوں نے بھی کرنے کی کوشش کی ہے، اور لیکن اب یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایرانی اور پاکستانی دونوں مل کر اس پہ کام کریں اور اس کو فیل کریں۔ جی میرے صاحب ایک بات اور کر لیں، جی وہ جو نائب صدر تھے ان کے لیے خصوصی عہدہ نائب صدارت کا نکالا گیا تھا، ایران کے آئین میں ایسا کچھ تھا نہیں، پچھلے انتخابات کے بعد خصوصی آرڈیننس کے ذریعے نکالا گیا وہ، تو اس کا مطلب ہے مخبر صاحب جو ہیں جو اب صدر ہیں وہ کوئی خاص آدمی ہیں خامنئی صاحب کے پر اعتماد، اور ان سے بھی نہیں، کوئی کام بات لیا یہ جائے؟ نہیں ہے کہ یہ بات دانشمندی کی نشانی ہے کہ بھئی اگر کوئی آدمی ان کو یہ معلوم تھا۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ہم نے ایک پروگرام میں یہ بھی کہا تھا کہ آپ یاد کریں جی کہ انہوں نے کہا تھا اسرائیلیوں نے کہ اسرائیلیوں سے خبریں نکلی تھی کہ ان کا خاص بندہ مارے ہیں، جی تو ہمیں شک یہ ہوا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے شاید آیت اللہ خامنہ صاحب پر حملہ ہو، جی تو انہوں نے یہ حملہ کر دیا۔ اگر آپ اس کو تسلیم کریں تو انہوں نے خاص بندہ جو ابراہیم رئیسی تھا، جی آیت اللہ خامنہ تو ایک درویش آدمی ہے، لیکن یہ تو متحرک تھا نا جی، جی متحرک یہ تھا کہ وہ اتحاد بین المسلمین کر رہا تھا، سارے پڑوسیوں کو مل رہا تھا، سارے پڑوسیوں کو ملا رہا تھا، کچھ دنوں بعد میں افغانستان کا دورہ کرتا، وہ بہت اچھے فضا پیدا کر رہا تھا سارے مسلمانوں کے لیے، اور علامہ اقبال کے اس شعر کی جو ترجمانی کر رہا تھا کہ وہ اگر تہران و عالم مشرق کا جنیبہ شاید کہ شاید قرآن اقوام کی عالم کی تبدیل، تقدیر بدل جائے، جی وہ والی بات تھی کر رہا تھا۔ جی تو یہ ہم اس طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک المیہ ہے مسلمانوں کی تاریخ میں، جی مسلمانوں میں کے بارے میں یہ لوگ بہت زیادہ خبر رکھتے ہیں۔ ISIL کا پیدا کرنا، اس کو معلوم ہے کہ خراساں سے جو کالے جھنڈے لے کے اتریں گے، یہ وہ خراساں کی بڑی تنظیم بنے گی، تو انہوں نے جھوٹے بنا دی، تو ہماری ہر بات کا ان کو پتہ ہے اور اس کا توڑ کرتے رہتے ہیں، جی اور ہمارے کسی بھی بڑے آدمی کو یہ زندہ نہیں چھوڑتے ہیں، بھٹو کو مار دیتے ہیں، ضیاء کو مار دیتے ہیں، نواز شریف کو جو ہے وہ پابند سلاسل کرا دیتے ہیں، اور پھر اپنا حکم چلاتے ہیں، ان سے معافی تلافی ہوتی ہے تو بات چھوڑ دیتے ہیں، نہیں جی تو پھر یہ برا حال کرتے ہیں، کسی کو بیماری ڈال دیتے ہیں، کسی کو کچھ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے میرے صاحب اگلے موضوع یہ دجالی کام جی ہیں سارے۔ جی پھر اگلے موضوع پہ آئیں گے، بریک کے لیے کہا جا رہا ہے ناظرین مقصدہ وقفہ ہے، وقفے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے صاحب روس اور امریکہ کی جو ایک جوابی حملے چل رہے ہیں ایک دوسرے پہ، یعنی نہیں، مسل دکھا رہے ہیں ایک دوسرے کو، اور روس سے تو دکھائی دیا ٹیکٹیکل وار ایٹ کی مشق شروع کر کے، اور پھر خلا میں بھی بات ہو رہی ہے کہ وہاں اسلحہ پہنچا دیا ہے، راکٹ پہنچا دیا ہے سیٹلائٹ کو نشانہ بنانے والے، تو یہ سب کیا ہو رہا ہے اب؟ دیکھیے زین صاحب، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ کو پہلی بات تو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں آج کے دن میں، جی کہ حضرت رحمۃ اللہ شاہ ولی کی یہ پیشن گوئی موجود ہے کہ ایک رے نامی ملک جو ہے ایک الف نامی ملک کو تباہ کر دے گا، اس کا نام نشان تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں مٹ جائے گا۔ جی اس زمانے میں امریکہ تو موجود نہیں تھا، امریکہ کو تو پیدا ہوئے 300 سال ہی ہوئے ہیں ابھی، جی تو اس وقت زمانے میں تو انگلستان ہی تھا۔ تو ایک تو یہ بات یاد رکھیں۔ جی دوسری بات یاد رکھیں کہ روس کا جب آپ نے ہمارا اس میں یہ کردار ہے کہ روس نے ہمیں ایسٹ پاکستان ہمارا توڑا انہوں نے، جی تو ایک تو ہمیں یہ ہوا، غصہ ہمیں آیا کہ ہمیں روس سے بدلہ لینا ہے، ضیاء کو شہید کیا، یہ بھی معلوم ہے کہ وہ KGB نے مروایا، جو کہا جاتا ہے، جی واللہ اعلم بالصواب۔ تو اس کا پھر ہمیں بدلہ لینا تھا۔ ہم یہ بات آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ جب یہ روس آیا 79 میں افغانستان میں، جی تو 2 سال تک ضیاء اکیلے لڑتا رہا، اور ہم نے کم سے کم ان کے 6 جہاز مار گرائے روس کے،
اور وہ ہمارے ہاں ریکی کرنے آتے تھے، لیکن ہم یہ چلاکی کرتے تھے کہ وہ جب وہ ہمارے صدوں میں آ جاتا تھا اور اس طرح سے مارتے تھے کہ اس کو ان کا ملبہ ہمارے صدوں میں پڑے، پھر ہم اس کی نقل کر کے ان کو دے دیتے تھے اور ان کو پائلٹ کو رہا کر دیتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ نے حد کر دی ہے کہ جب سے وہ سنگل سپر پاور بنا ہے، 18 سال سنگل سپر پاور رہا وہ صرف، جی 1989 سے لے کر اور پھر 18 سال گننے آپ کتنا رہا، 2010 تک یہ رہا یا اس سے بھی کم ہے، 2008 تک رہا۔ تو اب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد میں روس نے اس کو چیلنج کر دیا۔ سن 2000 میں یہ پیوٹن صدر بن گیا، 2000 اب سے لے کر 2024 میں پھر 6 سال کے لیے بن گیا، 2030 کے لیے تک بن گیا۔ جی پیوٹن نے یعنی فیصلہ یہ ہوا تھا کہ ہم وڈرا کرتے ہیں، برلن کو بھی برلن وار بھی ہو گئی، وہ بھی توڑا انہوں نے، برلن وار بھی ٹوٹ گئی، برلن جو ہے 2 حصے میں مشرقی برلن مغربی برلن تقسیم تھا وہ بھی ٹوٹ گیا۔ اس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا جب گورباچوف تھا، تو یہ کہا تھا کہ صاحب ہم جتنے ہمارے نیٹو کے ہیں اس سے آگے ہم نہیں بڑھیں گے۔ اب جب انہوں نے وارسا پیکٹ توڑ دیا تھا آپ کا، پولینڈ بھی اس میں شامل تھا اور بہت وارسا پیکٹ میں بہت سے لوگ ممالک شامل تھے، ہنگری شامل تھا، فلانا بہت سے ملک شامل تھے، یوکرین بھی شامل تھا، بیلاروس بھی شامل تھا، بہت سے اور سے ملک بھی شامل تھے۔ جی تو آپ کو نیٹو ختم کرنا چاہیے تھا، آپ نے نیٹو بنایا تھا روس کے خلاف، جب وہ ختم ہو گیا تو آپ نے کیوں یہ کہا؟ پھر آپ نے کیا کیا کہ پولینڈ کو بھی شامل کر لیا، ہنگری کو بھی شامل کر لیا، بلغاریہ کو بھی شامل کر لیا، ہر ملک کو شامل کرتے چلے گئے۔ یہ برداشت کرتے گئے، ان میں کوئی طاقت نہیں تھی روسیوں میں اس وقت تک، اور ان کو یہ فیصلہ ہوا تھا روسیوں کو کہ امریکہ کی 30 سال لگیں گے روس کو ابھرنے میں، لیکن 1989 سے 2000 میں شروع ہو کر دیا روس کو ابھرنا، اور 2014 میں روس نے ان کو چیلنج کر دیا، کھلا چیلنج کر دیا، جو 2010 میں ہو گیا تھا، 2007 میں ہو گیا تھا، لیکن 2010 میں انہوں نے اعلان کیا کہ ہم روس جو ہمیں چیلنج کر چکا ہے، ہماری بالادستی اب قائم نہیں رہی ہے دنیا میں، اب جو پرائمیسی کہتے ہیں لوگ۔ اب مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا کہ روس کیا کرے؟ اب ان کے گلے میں آپ نے یوکرین آ گئے، یوکرین کی اور روس کی حالت یہ ہے کہ وہاں سے 2 پائپ لائنیں جاتی ہیں، ایک گیس کی، ایک آپ کی تیل کی، جو کہ تمام یورپ کو سپلائی کرتی تھی۔ تو اب وہ آپ نے ان پر پابندی لگائی کہ صاحب اس کی معیشت، کیونکہ روس کی معیشت جو ہے 80% جو معیشت ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے آئل پر، جی تو اس کی آئل بند کر دو تو اس کی معیشت ختم ہو جائے گی۔ تو اس کی ریسکیو کے لیے ایک چائنا آ گیا اور انڈیا اس سے بھی زیادہ آ گیا۔ اب انڈیا کو یہ منع نہیں کر سکتے تھے، انڈیا کیا کر رہا ہے کہ وہ سستا مال اس سے خریدتا ہے چاہے باہر کی بندرگاہ سے، اور مہنگا کر کے بیچتا ہے ساری دنیا کو، ہمیں بھی بیچتا تھا، تو ہم نے پھر لینا بند کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہمیں تانے دینے شروع کر دیے کہ بھائی ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ تیل آتا ہے ہمارے یہاں صفائی کرتے ہیں، اس کا تیل کمزور ہے، سعودی عرب سے ادھر سے مقابلے میں ان کا تیل جو ہے ویک مانا جاتا ہے، تو ہمارے پاس ریفائنری نہیں ہے، اس کی ریفائنری ہمارے پاس یہ ان کی ہے، تو اب اس کی ریفائنری اگر روس سے لگا لے تو پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ روس پیسہ خرچنے کو تیار نہیں ہے پاکستان میں، پاکستان پہ اس کو اعتماد نہیں ہے کہ بھئی یہاں پہ تو مستقل مزاجی رہتی نہیں ہے۔ ہم نے ان کو دیا تھا وہ اسٹیل مل، وہ تک انہوں نے تباہ کر دی۔ جی جب اسٹیل مل بن جاتی ہے تو پھر آپ کو ہر چیز بنا سکتے ہیں، آپ جہاز تو آپ بنا رہے ہیں، ممکن اتفاق فاؤنڈری سے بنا رہے ہوں، لیکن بہرحال جو کچھ بھی ہو، پرابلم تو یہ ہے نا بہرحال کہ آپ ان کے کسی کے دیے ہوئے تحفے کو، ایسیٹ کو آپ تباہ کر دیتے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ فوری طور پر اس کی معیشت تباہ نہیں ہوئی، آپ نے 2 حملے کر دیے، ایک تو آپ بڑھتے چلے گئے، پولینڈ میں آتے گئے، ہر جگہ آتے چلے گئے، پولینڈ ان کے ساتھ لگا ہوا ہے نا، جی تو اکثر بارڈر بند کرتے ہیں۔ ہاں وہ، اور پھر ساتھ میں ان کی معیشت کو دھکا لگایا، ان کو ڈرایا، اور پھر اب کہتے ہیں یوکرین کو ممبر بنائیں گے نیٹو کو۔ اب یوکرین کا ممبر بننے کا مطلب یہ ہوا کہ نیٹو کا معاہدہ یوں ہے، ایک ملک پر، نیٹو کے ملک کے پر حملے، ممبر ملک پر حملہ سارے نیٹو ملک پر حملہ سمجھا جائے گا۔ جی اب اس کا مطلب یہ ہو کہ اگر یوکرین پہ آپ نے حملہ کیا تو پھر سارے ملک کو آپ کو حمایت کرنے پڑیں گے اور ایک عالمی جنگ شروع ہو جائے گی۔ تو اس نے پھر اس کو برداشت نہیں کیا۔ اب امریکہ کا جو مسئلہ کھڑا ہوا، اس نے یوکرین پہ حملہ کیا،
حملہ کرنے کے بعد میں وہ سمجھتے تھے کہ ہم ان کو اگر لمبی جنگ کریں گے، امریکہ کا یہ خیال تھا کہ اگر لمبی جنگ کریں گے تو روس کی معیشت بیٹھ جائے گی۔ روس نے پہلے سے یہ پلان کر لیا تھا کہ ہمیں لمبی جنگ کرنی ہے اور امریکہ کو ہرانا۔ اب بحث یہ چل پڑی کہ اب روس میں یہ کشمکش پیدا ہوئی کہ اگر یہ تیل جب یہ نہیں جائے گا جی تو یہ آخر کار میں جو ہے سردی سے 2 لاکھ قریب آدمی مر جائیں گے یورپ میں۔ جی اب انہوں نے جو ہارپ کا استعمال کر کے وہاں پر موسم کو گرم کر دیا یورپ کو، جی اور تیل دوسری جگہ سپلائی شروع کرا دی ان سے، جی، اور ریکارڈ گرمی بڑی ان کی۔ ریکارڈ کرنی پڑی، اور باقی تیل اور گیس دلوا دیا اس سے قطر سے۔ جی تو اب نقصان ایک آدمی کا بھی نقصان نہیں ہوا۔ تو اب اس سے اگر دنیا کا سارا نظام چینج ہو گیا، ویدر ماڈیفکیشن آپ نے جو کی، یعنی تو اس سے بڑا نقصان ہو گیا دنیا بھر میں۔ اب سب جگہ پاکستان میں الگ بارش ہو رہی ہیں، سعودی عرب میں الگ ہو رہی ہے، دبئی میں الگ ہو رہی ہے، غیر موسمی بارش ہو رہی ہیں۔ اب یہ بات ایسی ہے کہ آپ نے روس کو بالکل کونے پہ لگا دیا، یا اب اس کے پاس کے علاوہ کوئی حد نہیں۔ اب روس نے یہ کیا کہ لمبی جنگ کر کے وہ اس نے یہ جو ترکیب کی تھی کہ روس جو ہے وہ جب تیل نہیں دے گا ان کو، جی تو وہ پھر یورپ جو ہے اس کے خلاف ہو جائے گا۔ وہ نہیں ہوا ابھی تک، لیکن اندر سے پک رہے ہیں، وہ خلاف ہو رہے ہیں۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے جو ہے وہ جنگ کو اس نے بڑھا دیا۔ اس نے ساری گیہوں بھی جمع کر رکھا ہے، اگرچہ ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ ایک قسم کا اس کا جو فوڈ جو گراؤنڈ ہے، جہاں کھیت ہیں یورپ کے، وہ یوکرین کے اندر ہے، اور یوکرین یورپ کا سب سے بڑا ملک ہے۔ تو اب مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ امریکہ میں یہ سوچ جاری ہے، ابھی تو میں بات کو ابھی میں صرف اس سے متعلق بات کر رہا ہوں، لیکن مجھے بہت لمبی بات کرنی ہے۔ جی ان کا یہ خیال ہے کہ اگر یوکرین کا دو باتیں کہتے ہیں کہ اگر روس جیت گیا یوکرین میں تو پھر کیا ہوگا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر روس جیت گیا یوکرین میں تو پھر سارا یورپ بکھر جائے گا اور امریکہ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ سب سے پہلے ہم معاملہ جرمنی پہ ہوگا، جرمنی کو پولینڈ ہوگا۔ اب یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ پولینڈ، اب آپ کے سوال پہ آ جاتے ہیں۔ جی دوسرا یہ بات ہوگی کہ جو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، مثال کے طور پر سربیا ہے، یہ جو نارڈک ممالک کہلاتے ہیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں، یہ جو وہ، اور سارے میں پولینڈ اور دوسرے جو ممالک ہیں، جی ان سب کے لیے یہ ٹیکٹیکل وار ہیڈ کافی ہیں۔ اور یوکرین میں بھی اگر وہ ٹیکٹیکل وار ہیڈ جو نیوکلیر ٹیکٹیکل وار ہیڈ ہیں، ان کو اگر وہ استعمال کرتا ہے کوئی بھی ملک، تو اس کا تھریش ہولڈ نیوکلیر وار سے بہت نیچے ہے۔ وہ نیوکلیر وار کی، یعنی ایٹمی وار کے دائرہ عمل میں نہیں آتا، تعریف میں نہیں آتا۔ جی تو اگر وہ ٹیکٹیکل وار ہیڈ استعمال کرے گا، پولینڈ کے خلاف اس کا ایک شہر تباہ کر دیا، وارسا کو تباہ کر دیا اس نے صاحب، اس نے اس کو کسی چھوٹے سے ملک کا جزیرہ تھا اس کو اڑا دیا۔ تو وہ ایٹمی جنگ کے زمرے میں نہیں آتی، جی وہ محدود پیمانے کی تباہی ہوتی ہے ٹیکٹیکل وار ہیڈ سے۔ اس کا اور اس نے ڈیل شروع کر دیا، اور اس کا آغاز کہاں کر دیا ہے، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نان اسٹریٹجک جوہری ہتھیاروں کی تیاری اور استعمال کے عمل میں ابھی یہ نہیں ہے کہ وہ نان اسٹریٹجک ہیں، تو وہ اس کے بعد بم بھی بہت بڑے بڑے ہیں۔ جی جو بم انہوں نے استعمال کیا ہے جہاں پہ کیف کے قریب میں، تو وہاں پر وہ جہاں پر میں نے بتایا تھا کہ ان کے پاس ٹرین ایسی ہیں، اتنی نیچی ٹرین ہے کہ جو پولینڈ سے ملائی ہوئی ہے، جو تمام یورپی یونین سے ملائی ہوئی ہے، جی وہ بہت نیچے ہے اور اس کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ انہوں نے اپنا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بھی وہاں بنا رکھا تھا، وہ تباہ ہو گیا جب انہوں نے ایک اپنا بم مارا اس کے اوپر، ایک بہت ہی نیوکلیر نہیں مارا، نان نیوکلیر مارا، اس سے وہ گڑا پڑا اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم یوکرین کا تباہ کر دیا انہوں نے، اور خود یوکرین نے اس کو تسلیم کیا۔ اب پچھلے جب ہم نے پروگرام کیا تھا جمعے کو، اس وقت ہم نے یہ بات کہی تھی کہ اب امریکہ میں وہ گئے تھے حضرت داغ، یعنی ان کے جو وزیر خارجہ ہیں، وہ گانے گا رہے ہیں، پہلے وہ بھی وزیر خارجہ بھی گئے، وزیر خارجہ گئے، جی،
اور امریکی وزیر خارجہ جو گئے تھے، امریکہ خارجہ کی بات کر رہا ہوں، وہ جو گئے ہیں اینٹونی بلنکن، بلنکن صاحب جو گئے تھے وہاں جا کے گانے گا رہے تھے، جی گٹار ہی بجا رہے تھے وہ. ہاں گٹار بھی بجا رہے تھے. تو اب اس کا ہم نے ہمیں اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس کی میننگ کیا ہے، واٹ از دی میننگ. ان کو تسلی دے رہے تھے، ان کو کیا کر رہے تھے، لیکن جو فگر آ رہے ہیں وہ فگر ہم نے آپ کو بتایا کہ 138 دنیا کے جو ممالک ہیں 193 میں سے وہ چائنا سے تجارت کرتے ہیں، اور 130 اور 38 ممالک ایسے ہیں جو کہ ڈالر کو چھوڑ کر اپنی کرنسی میں کرتے ہیں. جی تو اگر یہ تعداد بڑھ کر اگر 100 ہو گئی تو امریکہ تو تباہ ویسے ہو جائے گا. اب جو اس نے جو میسیج دیا ہے وہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ جو روس کا جو نان اسٹریٹجک نیوکلیر ہتھیار استعمال کی عملی مشقیں روسی فیڈریشن کی مسلح افواج کے سپریم کمانڈر کے حکام پر کی جا رہی ہیں. اعلامیے کے مطابق اس پہلے مرحلے میں نان اسٹریٹجک نیوکلیر ہتھیاروں کا کرنے اور استعمال کرنے کی عمل جانچ کی جا رہی ہے، اور عملی جانچ کی جا رہی ہے. مطلب اس کو سمجھا جا رہا ہے کہ اس سے کیا نقصانات ہوتے ہیں، ان کو پیغام دیا جا رہے ہیں اصل میں تو وہ. اور ان مشکور قیادت مسلح افواج کے جنرل صاف کر رہے ہیں. روسی میڈیا کے مطابق سدرن ملٹری ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھنے والے میزائل فارمیشن کے اہلکار جنگ میں اسکندر ٹیکٹیکل میزائل نظام کے لیے خصوصی اسلحہ استعمال کرنے، لانچ وہیکل کو ان سے مسلح کرنے اور پھر انہیں خفیہ انداز سے ایسے مقامات تک پہنچانے کی پریکٹس کر رہے ہیں جہاں سے میزائل لانچ کیے جانا ہو. وہ چھپا دیتے ہیں کہ کوئی حملہ نہ کر سکے. میڈیا رپورٹ کے مطابق ایرو اسپیس فورسز ایویشن کے یونٹ سے تعلق رکھنے والے فوجی فضا سے مار کرنے والے ہتھیار کی تنصیب کی مشق کر رہے ہیں. ان ہتھیاروں میں کنز ہل ایئر و بیلسٹک ہائپر سونک میزائل بھی شامل ہیں، جبکہ MiG 31 فائٹر طیارے بھی ان مشقوں میں شریک ہیں. روس کے مطابق یہ اقدام مغربی حکام کی جانب سے روس کے خلاف اشتعال انگیز بیانات کے تناظر میں اپنی ملک کی سلامتی اور علاقے اسلام کی خاطر کیا جا رہا ہے. حکام نے ان مشقوں کو نیٹو کی جانب سے روس کی عدم استحکام کرنے کی کوشش کا جواب قرار دیا. اب یہ ہے کہ روس نے 3 مرتبہ دھمکی دی ہے جی کہ ہمیں اگر تم نے تنگ کیا تو ہم نیوکلیر وار کر دیں گے، نیوکلیر جنگ کر دیں گے. اب انہوں نے اس کو تھوڑا سا ہلکا کیا اور ٹیکٹیکل وار ہیڈ کو اس نے کو اپنے جو بھاری اسلحہ کاہل ہے، جس میں آپ نے دیکھ لیا کہ اس کے جو سائز ہے بموں کا، ٹیکٹیکل وار ہیڈ کا، نان نیوکلیر ٹیکٹیکل ہیڈ کا، وہ کتنا بڑا ہے. اگر وہ اتنی بڑی تعداد میں اگر وہ ان کے پاس کمی بھی نہیں ہے، اگر وہ مارتے ہیں چھوٹے چھوٹے ملکوں میں، سربیا پہ ادھر کے چھوٹے چھوٹے جو ملک آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں جو خام خواہ اگر دکھا رہے ہیں، اسپین ہے، فن لینڈ ہے، یہ بڑی دکھائیں تو ان کی ایک مار کے کافی ہیں. بس فن لینڈ ایک ٹیکٹیکل وار ہیڈ کافی ہے ان کا، وہ بھی نان نیوکلیر ہوگا. تو وہ ان کو میسیج دے رہے ہیں کہ آپ سیدھے ہو جاؤ، آپ امریکہ کے جانے کے بجائے ہماری طرف رجوع کرو، ورنہ ہم تمہارے ساتھ میں برا کریں گے. دوسرا میسیج بہت خطرناک دے رہے ہیں وہ جی جو رابرٹ کینیڈی ہیں، وہاں کے جو ڈیفینس کے ہاؤس آف کامن کے ڈیفینس کے وہ ہیں پارلیمانی سیکریٹری. ان کا یہ کہنا ہے، انہوں نے ادھم مچا دیا کہ یہ تو روس نے یہ کیا ہے کہ ایک ایسا خلائی جہاز وہاں پہنچا دیا ہے جو کہ ہمارے کمیونیکیشن سسٹم کو تباہ کر دے گا. اور انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ امریکہ کے لوگ جو ہیں، یہ امریکی حکام اس پر خاموش کیوں ہیں، جبکہ اگر ہمارا کمیونیکیشن سسٹم ختم ہو گیا تو پھر تو ہماری ساری صلاحیت ختم ہو جائے گی. ساری دنیا کے اندر کم سے کم ان کے 700 سے زیادہ، کچھ لوگ 2000 بھی کہتے ہیں، لیکن 700 تو اڈے ان کے طے شدہ ہیں نا جی دنیا بھر میں. جی پھر ان کے آبدوزیں جو ہیں وہ تمام یعنی 7 سمندر میں موجود ہیں، جی اور بہت گہری طور پر ہیں، وہ سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی کے حامل آبدوزیں ہیں. ان کو پر پیغام کیسے جائے گا کہ ہم تباہ ہو گئے یا وار شروع ہو گئی ہے؟ اگر کمیونیکیشن سسٹم ختم ہو جاتا ہے تو ہار بھی فیل ہو جائے گا، کیونکہ ہار کا سسٹم بھی تو کمیونیکیشن سے چلتا ہے نا سارا کام. تو بھائی سگنل سے چل رہا ہے نا سارا کام. جی تو سگنل اگر آپ کو ٹوٹ گیا، آپ دنیا کے اندر آپ کی ایک طریقہ، ایک تو ایرانیوں کے پاس ہے، ایرانیوں کے پاس یہ ہے کہ ان کے جو 6 جو کیبل جا رہے ہیں ان کو کاٹ دیں. وہ کہاں پر؟ منداب پہ، جی باب المنداب پہ، جب یہاں پر جو جہاں پر آپ کا حوثی بیٹھے ہوئے ہیں. جی
وہ کاٹ دیں گے. ایرانیوں کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایرانی کس حد تک جاتے ہیں, کیونکہ ایرانی بھی تو سوچ سمجھ کے کام کر رہے ہیں نا, کہ بھئی ان کو بھی اپنے آپ کو مسل دکھاتے ہیں, اور وہ بہت سے نقصانات بھی اٹھا رہے ہیں, لیکن کوئی بڑا کام نہیں کر رہے ہیں. ابھی ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم نے کوئی بڑا کام کیا تو پھر یہ یورپ پھر اکٹھا ہو جائے گا. ابھی دیکھو یورپ بکھر رہا ہے. جی بہت سے لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ ایرانی باتیں بہت کر رہے ہیں لیکن کرتے کچھ نہیں ہیں. بھائی کر اس لیے نہیں رہے ہیں کہ وہ یورپ کو اکٹھا نہیں کرنا چاہتے. اس نے اگر حملہ کر دیا تو سارے یورپ جو اسرائیل کی حمایت میں آ جائے گا. ابھی تو یہ بکھر رہے ہیں. اب بکھرنے کے لیے تو اب جو سیٹلائٹ شکن ہتھیار جو پہنچائے ہیں وہ ایک خوفناک ترین جو ہے ایک حملہ ہوگا روس کا. مگر روسی حتمی انکار ہے. کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم نے تو نہیں بھائی تو پہنچا. اب یہ تو ایک ابہام پیدا کرنا تو ضروری ہوتا ہے نا. آپ نے جی. یہ تو رابرٹ کینیڈی کہہ رہا ہے, اب یہ تو آپ نے خود ان کی کلپ سنی ہے. جی تو اب یہ رابرٹ کینیڈی کون ہے؟ معمولی آدمی نہیں ہے. وہ ڈیفینس کمیٹی کا چیئرمین ہے, وہ بھی ہاؤس آف کامن کی. وہ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ یہ اتنے خاموشی کیوں کر رہے ہیں. وہ سب کوئی توڑ تلاش کر رہے ہوں گے. ابھی وہ چپ رہنا چاہتے ہیں, وہ اپنی عوام کو پریشان نہیں کرنا چاہتے ہیں, یا ان کے پاس کوئی توڑ ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ اس میں تو دو رائے نہیں ہے. یہ دنیا کنفرم کر رہی ہے کہ انہوں نے ٹرائی کر دی. انہوں نے کہا بھائی اگر لوور اسپیس یا اپر اسپیس تباہ ہو گئی تو پھر ہمارا نظام ٹوٹ جائے گا. میں یہ بات بھی آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہارپ میں سب سے بڑی خوبی جہاں پر سونامی لاتا ہے, جہاں پر وہ زیادہ بارشیں ہوتی ہیں یا ویدر گرمی بڑھتی ہے. ماڈیفکیشن لاتے ہیں, جی بارشیں لاتی ہیں, سیلاب لاتا ہے, زیادہ گرمی ہو زلزلے جاتی لاتے ہے. ہیں. جی وہ سب کرنے کے علاوہ ایک بڑا کام جو کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ جو سگنل اگر سسٹم کوئی بھی فیل ہو جائے تو جو ایک چھوٹا سگنل ہوتا ہے جو زمین سمندر کے جا سکتا ہے وہ ہارپ کے ذریعے جا سکتا ہے, جو ملٹری ہارپ کے ذریعے جا سکتا ہے. وہ اگر نہیں بھیج سکے تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا جو کہ اس میں اتنے اندر چھپے ہوں گے سیٹلائٹ کہ بھئی امریکہ تباہ ہو گیا یا امریکہ پہ حملہ ہو گیا. تو یہ ایک ایسا کام کیا ہے کہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ کو جب تک دنیا کو قائم رکھنی ہوگی ایسے نظام بنتے رہیں گے, ٹوٹتے رہیں گے, ڈرتے رہیں گے تو نہیں. اگر جب ختم کرنا ہوگا تو پھر یہ چل پڑیں گے. جی تو اب یہ اس کو میرے صاحب ذرا وائنڈ اپ کریں تو بھائی پھر ہم بریک پہ ابھی جائیں. میں آپ کو صرف یہ کہہ دیتا ہوں کہ روس کی وزارت دفاع روس کی وزارت دفاع نے کیا کہا وہ بتا دیتے ہیں آپ کو. جی اس تصویر میں خلائی راکٹ سوئز کو روانہ ہوتے دکھایا گیا ہے. امریکہ کا دعویٰ ہے کہ اس کے ذریعے زیرین خلا میں جو لوور جو خلا ہے اس میں سیٹلائٹ شکن ہتھیار پہنچایا گیا ہے. امریکہ کا کہنا ہے کہ روس نے اپنے سوویز راکٹ کے ذریعے سے زمین کے زیریں مدار میں سیٹلائٹ شکن ہتھیار پہنچا دیا. انٹیلیجنس ایجنسیوں کے مطابق روسی ہتھیاریں دوسرے سیٹلائٹ کی جانچ پر پرکھ کرنے ان پر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. خلائی تجزیہ نگاروں نے کہا ہے کہ روسی ہتھیار اس مدار میں گردش کر رہا ہے جہاں امریکی سیٹلائٹ USA 314 پہلے سے موجود ہے. روسی ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکہ کا دعویٰ غلط ہے اور بین الاقوامی قوانین کے خلاف بین الاقوامی قانون پر عمل وہ جو روس کر رہا ہے جی ود ان دی لمٹ آف دی انٹرنیشنل لاء لاء کے تحت کر رہا ہے. اب امریکہ نے یہ کیا تھا کہ جو ہم نے مضمون لکھا ہماری کتاب میں بھی موجود ہے, ایران اور پاکستان کے بارے میں جو ہم نے کتاب لکھی ہے جی اس میں ہم نے ایک بات یہ بھی شامل کیا تھا کہ یہ جو خلا میں اتنی تیزی سے یہ بھر رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ چین اور روس اس قابل ہوں خلا کو ہم پہلے سے ملٹرائز کر دیں, تو انہوں نے ملٹرائز کر دیا ہے. اب وہاں جب جاتے ہیں تو یہ شور مچاتے ہیں. تو روسی ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکہ دعویٰ غلط ہے اور وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ بین الاقوامی لاء کے مطابق کام کر رہا ہے. پھر روس کے ہتھیاروں کنٹرول سے متعلق اعلیٰ سفارتکار نے امریکہ کے دعوے کو فیک نیوز قرار دے کر مسترد کر دیا ہے کہ روس نے زمین کے زیر مدار میں ایک ایسا ہتھیار پہنچا دیا ہے جو دوسرے سیٹلائٹ کی جانچ پڑتال کرنے اور ان پر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. کرملن نے امریکی حکام کے ان دعوے کو سختی تردید کی ہے کہ ماسکو ایسے سیٹلائٹ شکن کی جوہری ہتھیار تیار کر رہا ہے جو خلا میں رکھے جائیں گے. اب وہ منع کر رہا ہے, لیکن اگر خود امریکن یہ بات تسلیم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو ہے نا. کچھ ہے. جی میرے صاحب پھر بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آئیں گے تو ہمارے پاس 3 موضوعات اور ہیں. جی آپ ناظرین موسیقی وقفہ ہے, وقفے کے بعد پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب اب ذرا بات کر لیں فلسطینی ریاست کی حمایت میں اسپین, ناروے, آئرلینڈ اور دیگر یورپی ملکوں دیکھیے زین صاحب, میں نے ایک بات آپ سے کہی تھی اور اب پھر میں دوبارہ ایک دفعہ دہرانا چاہتا ہوں. جی
دیکھیے امریکہ کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جہاں چائنا نے اور روس نے امریکہ کی بالادستی کو چیلنج کیا ہے، اور جس کے لیے وہ ساری دنیا کے اندر اس وقت جو جنگ کرا رہا ہے، انفلیشن کرا ہے، جو مہنگائی کرا رہا ہے، جی دنیا کو دکھ دے رہا ہے، اپنے دوست اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے، حماس کو اتنا قتل عام کر رہا ہے جو اسرائیل اس کی بھی حمایت کر رہا ہے، اس کے نتیجے میں پھر اللہ کی مدد اس طرح سے آ رہی ہے کہ امریکہ کو خود اسرائیل نے چیلنج کر دیا۔ اب دنیا کے 3 ممالک ایسے ہیں جس نے امریکہ کی بالادستی کو چیلنج کر دیا۔ جی اس میں ان کا سب سے قریبی دوست، اس کا بھائی، اس کا رہنما، اس کا پولیس مین مشرق وسطیٰ میں، وہ بغاوت پر آمادہ ہو گیا۔ اس بغاوت کے نتیجے میں اب امریکہ فکر مند ہے کہ اس کو کیسے سنبھالا دیں، اس کو جو ازدار نکل آیا ہے اس کو کیسے پٹاری میں بند کریں۔ جی تو اس کا طریقہ اس نے یہ نکالا ہے کہ ناروے، آئرلینڈ اور اسپین کو نے باضابطہ طور پر فلسطین کو تسلیم کر لیا ہے۔ اب اس کو تسلیم کرنے سے جو مسئلہ کھڑے ہوئے ہیں وہ اسرائیل نے کیا ہے کہ اپنے وہاں سے نمائندے بلا لیے ہیں۔ جی سفیر بلا اب لیے۔ پوری یورپی یونین جو ہے بتدریج جو ہے سوائے برطانیہ کے آہستہ آہستہ، اور آخری عقیل اب برطانیہ لگائے گا اس میں، اس لحاظ سے کہ جب اب آخری حکم آئے گا تو برطانیہ کے پاس آئے گا کہ اب آپ بھی تسلیم کر لو دو ریاستوں کو، جی فلسطین کو تسلیم کر لو۔ اب اور دوسری بات یہ ہوئی ہے جو اس کی حمایت میں ایک اور بات کہتا ہوں کہ خود سعودی عرب نے، جی جو کہ منہ نہیں کر سکتا ہے امریکہ کی حمایت کے بغیر، اس نے بھی یہ کہا ہے کہ بھائی یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ تو یوں ایک انقلاب آ رہا ہے ان خون کے جو کہ ایک پاک خون جو ہے وہ دیا جا رہا ہے اللہ کے نام پر۔ جو بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے آج کل، جو سارے ہمارے مولوی حضرات جو ہے جمعے کے خطبے میں جی یہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو غیرت نہیں ہے، جتنے بھائی تمہارے مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، تمہیں سوائے کچھ یہاں پر اپنے عیش و آرام کے اور زیادہ زیادہ پیسے بھیج دیتے ہو، خود تم جہاد میں کیوں حصہ نہیں لیتے؟ وہ خود تو کہتے ہیں کہ ہمیں جہاد کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تم لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو خود اسلحہ چاہیے۔ تو اب یہ بات بات یہ کہ عوام کا کام تو نہیں ہے نا جہاد کا اعلان ہو جائے، عوام کو تو ہوگا کسی طرف سے۔ پہلے دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ جہاد کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ بھی جائیں۔ جہاد جب ڈکلیئر ہو جاتا ہے وہ ڈکلیئر ہی نہیں ہو رہا نا۔ نہیں تو وہاں کے مفتی نے نہیں کیا، مفتی نے نہیں کیا، انہوں نے کہا ہمیں جہاد کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود ہی کافی ہیں اپنے۔ وہ پاکستان سے ضرور دعائی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو جی پاگل ملک ہے، وہ ساتھ دے سکتا ہے، لیکن پاکستان کو الجھا رکھا۔ اچھا اب دیکھیں یہ بات اللہ کی مدد آئی ہے نا، اب جو ایک ایسے ملک نے کہ جو کمپلیٹلی ڈیپینڈنٹ ہے امریکہ پر، جی اس نے امریکہ کے بات کہنے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس سے کہا رفح پہ حملہ مت کرو، رفح پہ حملہ کر رہا، وہ یہاں پہ نہیں کرو۔ اب اسرائیل کے لوگ بھی اسے مخالفت پہ اٹھائیں، جہاں آئرلینڈ کر رہا ہے، جہاں اسپین کر رہا ہے، جہاں ناروے کر رہا ہے۔ ناروے کیا ضرورت ہے کہ جو کرے؟ ناروے کا اس لیے معاملہ آ رہا ہے کہ اس لوگ کے اندر یہ معاہدہ ہوا تھا 2 فلسطین ریاست، چلو اس کی تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کہتا ہے بھائی ہمارے معاہدے کی لیکن پابندی کرو۔ اسپین کو اور آئرلینڈ کو کیا آئرلینڈ کی ہوتی جی لیکن ان کا بھی اس لحاظ سے ہے، لیکن وہ مسئلہ یہ ہے لیکن اسی طرح ہوتا ہے ابھی نا پولینڈ بھی کہتا ہے، جی پولینڈ بھی کہتا ہے کہ صاحب میں بھی اس کا حامی ہوں۔ تو اب ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی صاحب نے بڑا اچھا بیان دیا، دریا سے لے کر سمندر تک فلسطین ریاست قیام کو تسلیم کیا جائے گا۔ جی اب انہوں نے حد بندی شروع کر دی ہے، ان کو معلوم ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے۔ آئرلینڈ، اسپین اور ناروے کی جانب سے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے فیصلے پر ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے۔ اپنے بیان میں آیت اللہ خامنہئی نے کہا کہ دریا سے لے کر سمندر تک فلسطینی ریاست قیام کو تسلیم کیا جائے گا۔ یعنی سپریم لیڈر نے کہا کہ جس طرح موسیٰ کی والدہ سے کیے گئے قدرت کے 2 وعدے پورے ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت بات موسیٰ علیہ السلام کی، جی اسی طرح امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل، نیٹو جیسے بڑے گروپ کے بڑے بڑے گروپ کے خلاف چھوٹے چھوٹے گروپ فلسطین کی فتح کا قدرت کا وعدہ بھی پورا ہوگا۔ جی اب جو بات مجھے تو معلوم نہیں تھا یہ کہ آیت اللہ خامنہئی صاحب نے بیان دیا ہے، تو ایک بڑا، تمہیں یاد ہوگا کہ جس وقت ہم گئے تھے 2017 میں ایران میں کانفرنس ایران میں، تو ہمیں، کیونکہ ہم رات کو پہنچے، صبح پہنچے، ہمیں تو ہمیں وہ جو پہناتے ہیں ہار،
یعنی ہمیں کارڈ ہمارے نہیں بنے جی تو ہمیں اوپر جانے کو کہا گیا کہ جاؤ آپ صحافی ہو تو جاؤ اوپر بیٹھو. تو آپ تو فوٹو لے کے وہ بھیج رہے تھے, کلپس بھیج رہے تھے آپ نے سچ ٹی وی کو. میں دیکھ رہا تھا اب اپنے ایرانی آیت اللہ خامنائی کو, جی اور مجھے بالکل یعنی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. نیچے ہوتا تو میں ایسے کیسے دیکھ سکتا تھا. میں نے ان کے ہر خد و خال کو دیکھا, میں نے ان کے ہر گفتگو کے ہر انداز کو دیکھا, میں نے ان کے چہرے کے تمام نقوش کو دیکھا, اور میں نے کہا یہ مسلمان آدمی ہے. تاثرات پڑھ لیتے ہیں. میں بھائی اس کا میں اگر میں ماہر نہ میں کہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑا بہت صلاحیت علم دی. دیا. جی تم سے کیا کہا تھا اس وقت؟ میں نے کہا یار یہ مسلمان آدمی ہے, یہ پکا مسلمان آدمی ہے, اور یہ جو کچھ کہہ رہا ہے اور یہ دل سے کہہ رہا ہے, اور یہ ٹھیک بات, یہ بالکل صحیح بات ہے. ایسا آدمی, یعنی میں نے کہا کہ میرے والد صاحب بھی ایسے تھے, اور میں نے کوئی مقابلہ نہیں میرے والد صاحب کا آیت اللہ خامنہئی کا, لیکن بھائی میرے تو والد تھے. جی لیکن میں جانتا تھا کہ میرے والد صاحب کے جو چہرے پر جو رونق اور دبدبہ تھا, وہ ان کے پاس دبدبہ بھی تو نہیں تھا, روحانیت تھی ان کے پاس, آیت اللہ کے پاس. میرے والد صاحب کے پاس کیونکہ وہ مغل تھے تو وہ دبدبہ تھا, ان کے پاس روحانیت تھی. تو یہ بات میں نے تمہیں سے یہ بات اتنی لمبی نہیں کہی تھی اس روز. میں نے یہ کہا کہ بھائی یہ مسلمان ہے, میں نے اس کو محسوس کر. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا ابھی جو میں بات کر رہا تھا وہ کس طرح سے وہ اس کو بیان میرے سے اچھے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں. کتنا بڑا آدمی ہے. اب وہ پولینڈ بھی کہنے لگ گیا ہے. تو اب بات یہ ہے زین صاحب کہ اللہ کی مدد آ رہی ہے. میں یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا نظام ایک عجیب ہے. جی یہ مت رکھیں کہ اللہ کا جو میتھمیٹک ہے کوئی کمزور ہے. آخری اور بات کر لیتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بھی جو 143 ووٹوں نے, وہ 100 کتنے سے 193 سے 143 نے ساتھ دیا. اب 50 آدمی رہ گئے صرف. جی امریکہ نے اس پہ تنقید تو کی ہے, لیکن اس کی ماں بھی شامل ہے, میں یقین سے دلاتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. ابھی ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ بات غزہ پہ آپ کر لیں کہ غزہ جو ہے, جو حسن نصر اللہ صاحب ہیں, انہوں نے ایک بات کہی ہے جی جو ابھی تک آپ لوگوں کے کسی بھی اردو داں کو, کسی بھی اردو ٹی وی کو, 170 ٹی وی کو میں چیلنج کرتا ہوں, کسی نے یہ بات نہیں بتائی ہے. انہوں نے یہ کہا, حسن نصر اللہ نے کہا کہ یہ وقت اب یہ جو مزاحمت کا یہ ایک پورا گروپ بن گیا ہے. فائنل راؤنڈ ہے یعنی یہ. حماس کے خلاف مزاحمت کا ایک گروپ اور سارے عالم, ساری دنیا بن گیا, جس میں مسلمان بھی ہیں, جس میں عیسائی بھی ہیں, جس میں ایتھیس بھی ہیں. سب ان کے خلاف ایک مزاحمت کا سمبل بنا ہے حماس. حد ہو گئی ہے. اب اس کے بعد میں اب آپ نئے مدعے پہ آ جائیے, آپ کو میں 2 منٹ میں ختم کرتا ہوں. جی دیکھیے الیکشن میں مودی کامیابی تو یقینی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ مودی کی زوال کا وقت شروع ہو گیا, انڈیا کے زوال کا وقت شروع ہو گیا. جی تو اس میں لیکن بات یہ ہے کہ اورنگزیب عالمگیر نے, مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا گروپ وہاں پر حکمران تھا, اس نے وہاں پر ایک سختی کی, ایک فرقے کو نافذ کرنے کی کوشش کی. نتیجے کے طور پر مغل امپائر کے اندر تفرقہ پیدا ہو گیا, مسلمانوں میں تفرقہ پیدا ہو گیا, جو طاقت تھی وہ بکھری. اب مودی نے کیا کیا ہے کہ جو مسلمانوں کی طاقت تھی, جب اب دیکھیں نا اس میں جنرل حسین بھی ہے, جو کہ وہ آپ کے لیے 14 کور کا یہاں پر چیف رہا ہے کشمیر کے اندر. جی وہ بھی آپ کے ساتھ دے رہا تھا. اب وہ کب تک دے گا؟ آپ نے ایک RSS بنا کر ایک نے ظلم ستم کے بازار گرم کر رکھا ہے. ایک طرف آپ مسلمانوں کو مار رہے ہیں, شہید کر رہے ہیں, دوسرے آپ سکھوں سے لڑ رہے ہیں. 29 الگ تنظیمیں ہیں جو آپ کے خلاف کام کر رہی ہیں. 27 وہ جو ہم نے 27 دیکھی تھی, اب تو لوگ 69 کی باتیں کرتے ہیں. تو اس کے نتیجہ تو نکلنا ہے نا جی, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں نا. آپ نے جب انتہا پسندی کی حد کر دی ہے کہ ایک ملک ہے جس میں 100 خدائیں ہیں, 100 مذہب ہیں, اس ملک کے اندر آپ ایک مذہب ہندوتوا کا نظام کرنا چاہتے ہو تو وہ نہیں ہو سکتا ہے. اٹ از ناٹ پاسبل. 25% آبادی مسلمانوں کی ہے, جی پھر ایک سکھوں کی ہے جو بہت لڑاکا ہیں, پھر ناگاز ہیں, پھر وہ جو آپ وہ لڑ رہے ہیں وہاں پر جو منی پور ہے, بہت لوگ ہیں, اور پھر وہ ہیں اس میں آسام میں لڑنے والے ہیں. جی تو یہ تباہی تو انڈیا کا مقدر ہے. اب جتنی بھی باتیں کریں اس وقت, اور سب سے بڑی بات اب جو بات اور بھی آخر میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں, جو اس غرور کے عالم میں اس وقت انڈیا کے لوگ ہیں, ان کو یہ یاد نہیں رہا کہ وہ 1000 سال تک غلام رہے ہیں.
آپ اترا رہے ہیں اتنا زیادہ، اتنا غرور کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ غرور کو، اللہ کو صرف غرور اللہ کو زیبا ہے، جی بالکل آپ بے کسی شک. کو غرور کو اس کی سزا اور ملتی ہے. مودی صاحب بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے. اسرائیل کے بھی پہنچے گا اور مودی بھی پہنچے اور گا دونوں نیتن یاہو مودی دونوں پار لگائیں گے اپنے ملک کو انشاءاللہ تعالیٰ. جی ضرور. میرے صاحب وقت ختم ہوا پروگرام کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں.